کئی چاند تھے سر آسماں، شمس الرحمن فاروقی کے ناول کا 39واں حصہ۔ باب شش جہت سے اس میں ظالم بوئے خون کی راہ ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں یہ خبر سارے شہر میں پھیل گئی کہ ہمارے نواب کو بسلسلہ قتل فریزر دہلی طلب کیا گیا ہے۔ شام تک یہ افواہ بھی گرم ہوئی کہ کمپنی بہادر نے دھمکی دی ہے کہ اگر نواب صاحب جلد از جلد دہلی کی ریزیڈنسی میں حاضر نہ ہوئے تو کمپنی اپنی فوج بھیج کر چڑھائی کر دے گی۔ اس پر کئی منچلوں نے اسلحہ بندی اور شہر کے تحفظ کے اقدامات شروع کر دیے، اور آس پاس کے مزارعین نے بھی شہر میں آ کر اعلان کرنا شروع کر دیا کہ کمپنی کی فوج اگر ہمارے شہر میں آئی تو ہم اسے گاجر مولی کی طرح کاٹ ڈالیں گے۔ پہلے ہماری جان جائے گی، پیچھے کمپنی کی فوج ہمارے نواب کو لے جائے گی۔ صبح ہوتے ہوتے اہلکاران ریاست کے علاوہ اطراف کے زمینداروں نے ایک ایک دو کر کے قلعہ فیروز پور میں حاضر ہو کر کمپنی کے خلاف اپنی مقاومت اور جد و جہد کا نواب کو یقین دلایا۔ دیوان ریاست راجہ ملکھان سنگھ نے بار بار عرض کی کہ ہمیں تو اس مراسلے میں کچھ فریب معلوم ہوتا ہے، حضور دہلی نہ تشریف لے جائیں، یہیں رہیں، ہم کمپنی کی فوج کا منہ پھیر دیں گے۔ کتنی ہی بڑی طاقت کیوں نہ ہو، لیکن رعیت سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں۔ ایک جوتشی بھی پیش ہوا جس نے حکم لگایا تھا کہ بہتری اسی میں ہے کہ نواب صاحب 2 مہینے تک شہر نہ چھوڑیں۔ ابھی چندرما کو برکشک سے نکلنے میں 2 مہینے باقی ہیں، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن شمس الدین احمد خان نے ایک نہ سنی۔ کمپنی کا مراسلہ پہنچنے پر شمس الدین احمد خان کا پہلا خیال یہی تھا کہ میں ہرگز نہ جاؤں گا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد اس نے اپنا خیال بدل دیا۔ چنانچہ حکم جاری ہو گیا کہ ہم ابھی دلی جائیں گے، ہمارا اسباب سفر درست کیا جائے۔ اپنی رعیت اور رؤسا سے بھی نواب نے کہا کہ خطرے یا تشویش کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، میں جب چاہوں گا واپس آ جاؤں گا، انگریز مجھے روک تھوڑا ہی سکتے ہیں۔ جوتشی کو حکم ہوا کہ حساب لگا کر بتائے کہ اشبھ ساعتوں میں سب سے کم اشبھ کون سی ہے، تاکہ اسی کے مطابق سفر شروع کیا جائے۔ ہر طرح کے غور و فکر اور ظن و تخمین کے بعد جوتشی نے حکم لگایا کہ بروز اتوار 11 بجے دن کو راہو کالم گزرنے کے بعد ستاروں کی چال ذرا کم مخالفانہ ہوگی، لہذا نواب اگر جانا ہی چاہیں تو اتوار کو 11 اور 12 بجے دن کے درمیان شہر سے کوچ کر جائیں۔ اگلے دن 4 مئی کی دوپہر کو ایک عمر رسیدہ سکھ قلعے پر آ کر باریابی کا طالب ہوا۔ اس نے اپنا نام اجاگر سنگھ بتایا اور نواب سے ملتمس ہوا کہ میں آپ کے والد ماجد بڑے نواب صاحب کے زمانے میں ان کا خاص ہرکارہ تھا۔ ان کے سورگ باس ہونے کے کچھ دن پہلے میں نے نواب کی ملازمت سے وظیفہ حسن خدمت لے کر وطن واپس چلا گیا تھا، اور آج صبح خبر سن کر گاؤں سے دوڑا چلا آیا ہوں۔ سرکار کا اقبال بلند رہے، میری سانڈنی 100 کوس سے ادھر دم لینے والی نہیں۔ اس نے عرض کی، عالی جاہ چند مدت کے لیے لباس میرا پہن لیں اور سانڈنی میری پر سوار ہو کر آج ہی رات سکھوں کے ملک کے لیے نکل چلیں۔ میں واحے گرو کی قسم کھا کر کہتا ہوں، سرحد پر میری قوم کے لوگ آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے اور پورے عزت آبرو سے آپ کو لاہور کے قلعے میں پہنچا دیں گے۔ نواب شمس الدین احمد نے اجاگر سنگھ کا شکریہ ادا کیا، اسے 10 اشرفیہ انعام دلوائیں اور یہ کہہ کر پورے اعزاز کے ساتھ رخصت کر دیا کہ ہم بھگوڑے بن کر مہاراج دھیراج کے سامنے اور اپنے ہم چشموں اور اپنی رعایا کی نگاہ میں خفیف ہونا نہیں چاہتے۔ اجاگر نے 1000 کہا کہ مہاراج شیر پنجاب آپ کو بھائی کی طرح رکھیں گے، انگریز کا بیری ان کا دلی دوست ہے۔ لیکن نواب شمس الدین احمد خان نے ایک نہ مانی۔ اگلے دن سنیچر کی دوپہر کا وقت تھا۔ نواب دارالانشاء میں میر منشی کو کچھ ہدایات اور احکام املا کرا رہے تھے کہ چوکیدار نے آ کر عرض کیا، عالی جاہ صبح دولت باریاب ہونا چاہتی ہے۔ مجھے معلوم ہے وہ کس لیے آئی ہے، نواب نے کہا، کہلا دیا جائے کہ ہم 1-2 گھڑی میں یہاں کا کام ختم کر کے اندر آئیں گے اور خاصا وہیں کھائیں گے۔
افضل النساء بیگم صاحب کے قطع حویلی میں دسترخوان بچھا ہوا تھا اور کچھ کھانے بھی چنے ہوئے تھے۔ خادمائیں ادھر ادھر مصروفیت سے آ جا رہی تھیں، لیکن کھانا کھلائے جانے یا کھانے پر بیٹھنے کے کوئی آثار نہ تھے۔ افضل النساء بیگم کے وسیع ایوان میں از دیوار تا دیوار کشمیری، ترکی اور بھدوہی کے قالین تھے۔ کمرہ نیم تاریک تھا اور اس غرض سے کہ گرمی کا احساس زیادہ نہ ہو، روشنی صرف 4 کونوں میں تھی، جہاں سفید شیشے کے 2 مردنگ روشن تھے۔ ان کی دودھیا روشنی اور پائیں باغ کی طرف سے خس کی ٹٹیوں سے چھن کر آنے والی ہلکی سبز روشنی نے کمرے میں انتہائی پرسکون خواب آور ماحول پیدا کر دیا تھا، لیکن کمرے میں موجود تینوں عورتوں کے چہرے پر تناؤ اور گھبراہٹ کے آثار تھے۔ ایک تخت پر افضل النساء اور ان کی دونوں بچیاں احمد النساء اور شمس النساء چپ چاپ بیٹھی تھیں۔ ان سے کچھ فاصلے پہ ایک بڑی کرسی تھی جس پر حسینی بیگم اور نیچے ان کے پاس قالین پر لیکن نمایاں انداز میں چمپا بی بی بیٹھی ہوئی تھی۔ چمپا کی ننھی بچی رحمت النساء اس کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن بار بار اٹھ کر احمد النساء اور شمس النساء سے کھیلنے اور انہیں چھیڑنے کی کوشش کرتی تھی۔ ایوان کے دروازوں پر بھاری پردے گرے ہوئے تھے، پیچھے کا دروازہ اور اونچی کھڑکیاں سب پائیں باغ پر کھلتی تھیں۔ ان پر خس کی ٹٹیاں تھیں جن پر باہر سے چھڑکاؤ ہو رہا تھا اور اندر بڑے بڑے پنکھے ہلائے جا رہے تھے۔ دونوں بیگمات بھنڈے سے شوق فرما رہی تھیں۔ نواب کے لیے بھی بھنڈا تازہ کر کے لایا گیا تھا۔ اندرون ایوان میں صبح دولت کے سوا کوئی اصیل حاضری میں نہ تھی۔ نواب کے اندر آنے پر سب نے اٹھ کر تسلیم کی۔ صبح دولت نے 7 تسلیمیں کیں، بیگمات نے 3 تسلیمیں کیں، چمپا نے 5 اور بچیوں نے جس طرح بن پڑا 1-2 تسلیمیں کیں۔ نواب نے سب کا جواب ایک تسلیم سے اور پھر دایاں ہاتھ دل پر رکھ کر دیا۔ تسلیم کا طریقہ یہ تھا کہ ذرا سا جھک کر دایاں ہاتھ زمین پر اس طرح رکھتے تھے کہ ہتھیلی اوپر کی طرف رہتی تھی، پھر کمر کو سیدھا کرتے ہوئے ہاتھ کو اٹھا کر سر پر رکھتے تھے۔ منہ سے کچھ بولنا ممنوع تھا۔ تسلیم کے برعکس کہ اس کا رواج عام تھا، کورنش صرف بادشاہ کے لیے مخصوص تھی، یعنی کوئی اور کورنش کا حقدار نہ سمجھا جاتا تھا۔ کورنش ہمارے آج کل کے سلام سے مشابہ تھی، یعنی دائیں ہتھیلی کو پیشانی پر رکھتے تھے اور پھر سر کو جھکا لیتے تھے۔ نواب نے سر جھکائے ہوئے آگے قدم بڑھایا اور افضل النساء بیگم کے سامنے بڑی چوکی پر بیٹھ گئے، اس طرح کہ ان کا رخ حسینی بیگم اور چمپا کی طرف بھی تھا۔ رحمت النساء نواب کو دیکھتے ہی ہمک کر ان کے پاس آ گئی۔ شمس النساء بھی تسلیمہ کرتی ہوئی آ کر ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ نواب نے دونوں کو پیار کیا اور ان کے بالوں میں انگلیوں سے کنگھی کرتے ہوئے اور ان کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے مسکرا کر بولے، صاحب یہ عدالت عالیہ کیوں منعقد کی گئی ہے؟ بھائی واللہ کیا ہم آپ سب کے مجرم ہیں؟ اور یہ بی احمد النساء کیوں الگ تھلگ بیٹھی ہیں؟ کیا اپنے بلاول پاس نہ آئیں گی؟ عام بیگمات کے برخلاف افضل النساء بیگم اپنے شوہر کو نواب صاحب یا مرزا صاحب وغیرہ کے برعکس دلاور الملک کہتی تھیں۔ بیٹی احمد النساء نے بھی اپنی ماں کی دیکھا دیکھی شمس الدین احمد کو دلاور الملک کہنا شروع کیا، لیکن اس کی توتلی زبان سے بلاول ہی نکلتا تھا اور وہ اپنے باپ کو مستقلاً اسی نام سے پکارنے لگی تھی۔ اس وقت اس کی عمر ٹھیک 5 سال کی تھی۔ شمس النساء سے 1.5 سال چھوٹی تھی اور رحمت النساء کوئی 2.5 سال کی تھی۔ افضل النساء بیگم نے احمد النساء کے سر پر ہلکی سی چپت لگا کر اس کی اوڑھنی ٹھیک کرتے ہوئے کہا، ارے اب تو جاوتی کیوں نہیں بلاول پاس؟ ابھی تک تو ٹھنک رہی تھی کہ بلاول آئے کیوں نہیں، کہاں رہ گئے؟ احمد النساء شرمائی سی اٹھی اور نواب کو دوبارہ تسلیم کرتی ہوئی ان کی سندلی کے دوسرے پائے سے لگ کر بیٹھ گئی۔ نواب نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا منہ اٹھایا تو یہ دیکھ کر ان کے دل پہ گھونسا سا لگا کہ اس کی بڑی بڑی کریلیوں جیسی روشن سبز آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ انہوں نے جھک کر اس کی آنکھیں چوم لیں اور اسے زمین سے اٹھا کر گلے سے لگاتے ہوئے بولے، ہاں وہاں بھائی واللہ جانی بیگم، اینچے اسرار است، چشمان قرت عینی نم دیداند، خدا نہ کردہ رنجور می باشد، آیا شما حکیم را طلب کر دید؟ ارے بھائی واللہ جانی بیگم، یہ کیا اسرار ہے؟ میری قرۃ العین کی آنکھیں نم ہیں، خدا نہ خواستہ بیمار تو نہیں، کیا آپ نے حکیم کو طلب کیا؟
دلاور الملک صاحبزادی شما ہرگز رنجور نیست۔ نواب سے وہ زیادہ تر فارسی میں گفتگو کرتی تھیں۔ نواب ہندی میں جواب دیتے، لیکن کبھی کبھی ذہنی یا اعصابی کشاکش یا دباؤ کے باعث خود ہی فارسی میں گفتگو کا آغاز کرتے۔ صاحبزادی غمی است کہ شما دریں زمان نامساعد اورا پس گذاشتہ و مہجور ساختہ رہگرائے دہلی می شوید۔ شمس الدین احمد ایک لمحے کے لیے چپ ہو گئے۔ انہیں حالات کی سنگینی کا احساس تھا، لیکن نہ اس قدر۔ کمرے میں کچھ دیر خاموشی رہی۔ شمس الدین احمد بڑی بیٹی کو کاندھے سے لگائے ہوئے اس کی پیٹھ ہلکے ہلکے تھپ تھپاتے رہے۔ تینوں عورتوں کی آنکھیں ان پر لگی ہوئی تھیں اور شمس النساء اور رحمت النساء بھی بالکل چپ تھیں، گویا انہیں بھی ماحول کے تناؤ کا احساس ہو گیا تھا۔ جانی بیگم غور سے سنیے، اور امیر بہو آپ بھی توجہ فرمائیں، چمپا بھی تم بھی موجود ہو تو بہت خوب، تم بھی سنتی رہو، کام کی بات ہے۔ شمس الدین احمد نے اپنے شانے برابر کیے، احمد النساء کو کاندھے سے ہٹا کر گود میں بٹھایا اور بولے، میں سپاہی ہوں، سپاہی کا قدم آگے نہ بڑھے تو واجب القطع ہے۔ میں اپنی مرضی سے جا رہا ہوں، اپنی مرضی سے آؤں گا، لیکن اگر نہ آ سکوں تو خدا سب کا مالک ہے۔ چمپا سر جھکائے سنتی رہی۔ اس کا جی چاہتا تھا پوچھے، سپاہی اپنی عزت کا نگہبان ہے، لیکن سپاہی کے ناموس کا نگہبان کون ہوگا؟ لیکن وہ جانتی تھی کہ میرا منصب صرف سننا اور عمل کرنا ہے، سمجھنا بھی ضروری نہیں۔ جی سرکار، اس نے سر جھکائے جھکائے بہت دھیمی آواز میں کہا، لیکن شمس الدین احمد اپنی بیگموں سے کچھ زیادہ کی توقع رکھتے تھے۔ انہوں نے دونوں کو بیک نگاہ دیکھا اور کہا، بھائی واللہ آپ لوگ فہم و ذکا زیادہ رکھتی ہیں، کچھ اپنی زبان موجز بیان سے ارشاد کریں۔ امیر بہو کے چہرے پہ ایک رنگ آتا تھا اور ایک رنگ جاتا تھا۔ صاف معلوم ہوتا تھا کہ وہ بہت برہم ہیں اور انہیں یہ بات اچھی نہیں لگی ہے کہ نواب نے فیصلہ کر بھی لیا اور اب ہماری زبان سے وہی فیصلہ سننا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ایک دو ثانیہ اپنے اوپر قابو پانے کی کوشش کی، لیکن جب بولیں تو آواز بھرائی ہوئی سی تھی۔ سپاہی کی دنیا اس کی تلوار کی نوک تک ہے، ہم پردے والیوں کی دنیا ہے ہی نہیں، صرف راہیں ہیں، اور پردہ رکھنے والا نہ ہو تو ہر راہ بند ہو کر گلے کا پھندا بن جاتی ہے۔ آپ ہمیں گھٹ گھٹ کر مرنے کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں۔ امیر بہو بوٹا سا قد، چھریرے بدن اور چمپئی رنگت کی بیوی تھی۔ ان کے چہرے پر دلکشی اس قدر تھی کہ بالکل ہرن کا بچہ معلوم ہوتی تھی کہ بس ہاتھ سے چھو لو اور دیکھے جاؤ۔ ان کا سینہ اور کولہے اتنے بھرے بھرے تھے اور سارا بدن اس قدر متناسب تھا کہ گرمی کے ڈھیلے ڈھالے لباس میں بھی بدن کی بوٹی بوٹی سے جوانی اگلی پڑتی تھی، لیکن مزاج کی وہ بہت تیز تھیں، شاید غرور حسن کی وجہ سے ہو۔ بہرحال انہوں نے جو بات کہی وہ دوسرے عمرا کی بیگمات بھی کبھی محسوس تو کرتی ہوں گی، لیکن اسے ادا کرنے کے لیے معمولی سے کچھ زیادہ جرأت درکار تھی۔ نواب شمس الدین احمد خان کے چہرے پر ناخوشی کے بادل آئے تھے، لیکن انہوں نے ایک لمحہ توقف کر کے ملائم لیکن سرد آواز میں کہا، ہم سب اسی آسمانی شطرنج کے مہرے ہیں، کوئی فیل بنتا ہے، کوئی اسب، کوئی پیادہ، اور شطرنجی کا کچھ پتہ نہیں کہ اس کے جی میں کیا ہے۔ جب وقت آتا ہے تو سب کو انجام اپنا قبول کرنا پڑتا ہے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ احمد النساء نے باپ کی طرف دیکھا، چاہا کچھ پوچھے لیکن اس کا ہیو نہ کھلا۔ شمس الدین احمد نے محسوس کیا کہ بچہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ احمدی بیگم آپ کچھ کہہ رہی تھیں، انہوں نے کہا۔ باپ کی توجہ اپنی طرف دیکھ کر احمد النساء اور بھی شرما گئی اور ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر بولی، جی کچھ نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی، لیکن ہاں کہیے کہیے، لیکن کیا؟ جی وہ تو کچھ نہیں، لیکن آپ تو کہتے ہیں شطرنج بری چیز ہے۔ جی ہاں، جسے شطرنج کی لت پڑ جائے وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ تو پھر ہم آپ کسی شطرنج کے مہرے کیوں ہیں بلاول؟ شمس الدین احمد کے چہرے پر اداس سی مسکراہٹ آئی۔ انہوں نے ہنسنے کی کوشش کی، لیکن خود انہیں ہی اپنی کوشش کھوکھلی معلوم ہوئی۔ جوگی کا بچہ سانپ سے کھیلتا ہے، ہم سپاہی بچے ہیں، موت سے کھیلتے ہیں، آپ ہمارے بچے ہیں۔ شاہ و شہریار کے بچوں کی کشتی حیات دم بدم طوفانی رہتی ہے۔ احمد النساء کچھ سمجھی کچھ نہ سمجھی، ابھی وہ کچھ اور کہنے کی کوشش میں تھی کہ افضل النساء بیگم بول پڑی، کشتی اے کہ ناخداش
سپاہی بچگان چوں شما ہستند بے شک لطمہ تلاتم ہائے طوفا می خواہت خورد، یعنی جس کشتی کے ناخدا آپ سے سپاہی بچے ہوں وہ طوفان کے ہچکولوں کے تماچے تو کھائے گی ہی۔ شمس الدین احمد کے چہرے پر خفگی کے آثار صاف نمایاں ہوئے، لیکن انہوں نے پست آواز میں کہا، آپ نے شاید معاملے کو ٹھیک سے خاطر نشی نہیں کیا۔ میں کہیں اور چلا جاؤں تو بھی آپ رحم و کرم پر فرنگی کے رہیں گی۔ سارے ہندوستان جنت نشان پر شیطان کا سایہ ہے، میں جہاں جاؤں گا یہ سایہ مجھ پر مسلط رہے گا۔ اگر میں یہیں رہا تو لٹیرے فرنگیان آج نہیں تو کل چڑھ دوڑیں گے۔ لوہارو تو وہ لے ہی چکے ہیں، فیروز پور مقابلہ ان کا کرے گا، مگر تابع ہے ایک دن سپر ڈالنی ہوگی، اس دن میں نہ ہوں گا، پھر وہ سلوک بھی آپ لوگوں کے ساتھ نہ ہوگا جو ٹیپو شہید کے گھر والوں کے ساتھ ہوا۔ افضل النساء بیگم سے کچھ جواب نہ بن پڑتا تھا، لیکن امیر بہو نے کچھ الزامی لہجے میں کہا، وہاں جانے پر انجام آپ کا کیا ہوگا، یہ بھی آپ نے کچھ خیال فرمایا؟ مجھے توقع ہے کہ میرا کوئی کچھ نہ بگاڑ سکے گا، لیکن میں جانتا ہوں کہ اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے۔ میں آپ لوگوں کے لیے مناسب انتظام کیے جاتا ہوں۔ خدا نہ خواستہ آپ نہ ہوئے تو انتظام ہمارے کس کام کا؟ ابھی شمس الدین احمد نے کچھ جواب نہ دیا تھا کہ چمپا نے جھک کر افضل النساء بیگم سے کچھ اشارے اور کچھ سرگوشی میں کوئی بات کہی۔ افضل النساء نے بات سن کر ذرا ملتجیانہ لہجے میں کہا، سرکار مہاراجا رنجیت سنگھ۔ یہ خیال دل سے نکال نہ جانی بیگم۔ شمس الدین احمد نے منت بھرے لہجے میں کہا، کسی کا احسان قبول کروں اور آپ لوگوں کو یہاں چھوڑ جاؤں؟ بھلا یہ غیر ممکن نہیں تو کیا ہے؟ اور ہم راجپوت یا پٹھان تو ہیں نہیں کہ زن بچہ کو تہہ تیغ کر کے سر سے کفن باندھ لیں۔ اور آپ یہ بھی تو خیال کریں کہ رنجیت سنگھ ہی کا راج کئے روز کا ہے۔ سکھوں کے بھی خون سے فرنگی کے پنجے اور دانت رنگین ہو کر رہیں گے۔ افضل النساء بیگم کی آنکھوں سے آنسو پھوٹ بہے۔ ننھی شمس النساء نے دوڑ کر اپنی اوڑھنی سے ان کے آنسو خشک کیے اور انہیں یوں چمکاڑنے لگی گویا وہ اس کی ماں نہیں پیاری گڑیا ہوں۔ بوجھل سے ایک وقفے کے بعد شمس الدین احمد نے کھنکھار کر گلا صاف کیا اور بولے، اور امیر بہو سب اپنی زندگی جیتے ہیں اور اپنی موت مرتے ہیں، کوئی کسی اور کے لیے مرتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی فرمان ہے، لا تزروا وازرۃ وزر اخری، نہیں اٹھائے گا کوئی اٹھانے والا بوجھ کسی دوسرے کا۔ آپ امید اچھی اور خیال اچھا رکھیے، خاطر مضبوط اور دل توانا رکھیے، کل کا انتظام نہ ہوگا تو کچھ نہ ہو سکے گا۔ شمس الدین احمد نے تالی بجائی، چوبدار اندر آیا تو انہوں نے کہا، خزانچی جی تھیلیاں لے آؤ۔ چشمے زدن میں کئی بدرے ایک بڑی سینی پر رکھے ہوئے لائے گئے۔ شمس الدین احمد نے کہا، امیر بہو آپ کا مہر مبلغ 250 اشرفی بند تھا، 1/3 اس کا معجل تھا جو میں نے فوراً ادا کر دیا تھا، کہیے ٹھیک ہے؟ امیر بہو کی ساری تیزی رخصت ہو چکی تھی، انہوں نے روندھے ہوئے گلے اور پھنسی پھنسی آواز میں جواب دیا، جی بالکل ٹھیک ہے۔ میں معجل کی رقم دوبارہ ملا کر یہ 250 اشرفیاں آپ کا پورا مہر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، نواب نے کہا۔ اب امیر بہو کی آنکھ سے آنسو رواں ہو گئے، جنہیں خوش کرنے کی بھی ان میں تاب نہ تھی۔ سرکار میں نے معاف کیا، پورا مہر معاف کیا۔ آپ کے معاف کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ معاف کر بھی نہیں سکتی، آئیے قبول کیجئے۔ یہ کہہ کر شمس الدین احمد سرو قد کھڑے ہو گئے، سینی کو دونوں ہاتھوں میں لے کر انہوں نے ہاتھ آگے بڑھائے گویا نظر پیش کر رہے ہوں۔ امیر بہو نے دوپٹہ سر پر رکھا، پھر سر جھکائے ہوئے آگے آئیں اور شوہر کو تسلیم کر کے سینی قبول کر لی۔ شمس الدین احمد نے دایاں ہاتھ امیر بہو کے سر پر رکھا اور انہیں اپنے پاس بٹھا لیا۔ وہ بدن سمٹائے ہوئے بیٹھ گئیں، لیکن اب وہ آہستہ آہستہ سسکیاں بھی لے رہی تھیں۔ امیر بہو خدا پر بھروسہ رکھیے، دل چھوٹا نہ کیجیے، ابھی کچھ نہیں گیا، میں جو بھی کر رہا ہوں صرف مومنانہ احتیاط کے پیش نظر کر رہا ہوں۔ میں نے کچھ مکانات آپ کے نام کر دیے ہیں، قوالے ان کے آپ کو آج کل میں مل جائیں گے۔ امیر بہو نے اب زار زار رونا شروع کر دیا تھا، لیکن شمس الدین احمد نے ان سے مزید کچھ کہنا غیر مناسب جانا اور افضل النساء بیگم کی طرف رخ کر کے بولے، جانی بیگم آپ کا مہر 2.5 لاکھ روپے شاہ عالمی تھا،
وہ میں نے تاہنوز ادا نہیں کیا، لیکن خلد آشیانی نے 2.5 لاکھ روپیے جو کمپنی فرنگی کو استمراراً 5% پر قرض دیے تھے، بوقت نکاح قرار پایا تھا کہ وہ تمسک مہری آپ کی خدمت میں بعوض دین مہر پیش کر دیا جائے گا۔ تاحال وہ آپ کے ہاتھ میں دیا نہ گیا تھا، لیکن وہ میرے قبضے میں بھی نہیں ہے، خزانہ ریاست میں آپ کے نام سے مخزون و محفوظ ہے۔ افضل النساء بیگم نے کچھ کہنا چاہا، لیکن نواب نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا اور کہا، خطا معاف، لیکن بات میری ابھی پوری نہیں ہوئی، وہ آپ پہلے سن لیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تمسک قرضہ کمپنی جو خزانے میں آپ کے نام سے موجود ہے، اس پر میں نے گواہان و مختار عدالت کی موجودگی میں دوبارہ مہر کر کے آپ کے نام سے استمراراً منتقل کر دیا ہے۔ نواب نے تالی بجائی، چوبدار حاضر ہوا تو انہوں نے حکم دیا کہ خزانچی جی سے عرض کرو کہ قرضہ کمپنی کا تمسک مہری لے کر بیگم صاحب کلاں کی خدمت میں پیش ہوں۔ پل مارنے کی دیر تھی کہ لالا پراگ نارائن خزانچی بستہ سنبھالے ہوئے حاضر ہوئے۔ شمس الدین احمد نے سر بہ مہر تھیلی ان کے ہاتھ میں لے کر مہر توڑی اور کاغذ نکال کر اٹھے۔ پھر آگے بڑھ کر انہوں نے افضل النساء بیگم کے قدموں میں وہ کاغذ رکھ دیا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولے، افضل النساء بیگم، یہ دین مہر قبول فرما کر مجھے سرخ رو کریں۔ اچانک ان کی آواز میں ہلکی سی سسکی کا شائبہ ابھر آیا، حیف صد حیف کہ میں اس سے زیادہ کا اہل نہ ہو سکا۔ افضل النساء بیگم نے اپنی آنکھیں خشک کیں، جھک کر کاغذ اٹھایا اور پھر نواب کا ہاتھ پکڑ کر بولی، للہ نواب صاحب، این کنیز بے چارہ را مزید شرمسار نہ کنیت۔ عام حالات میں یہ ناممکن تھا کہ افضل النساء بیگم سب کے سامنے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیتی، لیکن آج کے دن کسی کو اپنے الفاظ و جذبات پر قابو نہ تھا۔ پھوٹ پڑنے سے یہی بہتر تھا کہ الفاظ اور آنسوؤں کے بجائے حرکات و سکنات پر اعتماد کیا جائے۔ نواب ایک لہجے کے لیے تو سناٹے میں آ گئے کہ بیگم نے یوں ہمارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، لیکن انہیں پھر اس بات میں پنہا رمز کا احساس ہوا۔ پھر انہوں نے بہت محبت اور شفقت سے، گویا وہ شوہر نہیں کوئی خدا رسیدہ بزرگ ہوں، افضل النساء بیگم کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے، اللہ سب کا حامی و ناصر ہے، اللہ کی پناہ سے بڑھ کر کوئی پناہ نہیں۔ اس فقرے میں اشارہ تھا کہ آپ میری پناہ میں نہ رہیں گی تو کچھ باک نہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ آپ کو حاصل ہے اور حاصل رہے گی۔ دونوں بیٹیوں کے لیے بھی سارا انتظام میں نے کر دیا ہے، خزانچی جی آپ کو سمجھا دیں گے۔ نواب نے گزشتہ بات کا سلسلہ پھر آغاز کیا، اور اگر حویلی تصرف میں چھوٹے بھائیوں کے آ گئی تو یقین ہے کہ آپ دونوں یہاں جمعیت خاطر سے رہ سکیں گی۔ انہوں نے امیر بہو اور افضل النساء کی طرف دیکھ کر کہا، اور کچھ نہیں تو کرایہ ادا کر کے آپ یہاں رہ سکیں گی۔ ان کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ آئی۔ دونوں بیگمیں دوپٹے سے سروں کو اٹھا کے نظر جھکائے چپ کھڑی تھیں۔ چمپا کا جی چاہتا تھا چیخ کر روئے، لیکن بیگمات کے ہوتے اسے رونے کا بھی حق نہ تھا۔ وہ حسرت بھری ڈبڈبائی آنکھوں سے نواب کو تک رہی تھی۔ اور چمپا بھی، شمس الدین احمد نے کہا۔ چمپا یوں چونک پڑی گویا کسی نے سوئی چبھو دی ہو۔ جی سرکار، تمہارا انتظام ہم نے دلی چاندنی چوک والے گھر میں کہلا دیا ہے، تم جب تک چاہو وہاں رہ سکتی ہو، چاہو تو اپنا چوکا برتن الگ کر لینا، بندوبست اس کا بھی ہم نے کر دیا ہے۔ اری رحمت النساء، آج تو اپنے ناب شاپ سے کچھ انعام نہیں لے گی کیا؟ شمس الدین احمد نے مڑ کر رحمت النساء کا ہاتھ پکڑا اور اسے اٹھا لیا۔ اچھا تو کچھ بھی نہ کہے گی تو بھی ہم انعام دیے دیتے ہیں، پر یہ تیری اماں کو ملے گا تیرے نام سے۔ یہ کہہ کر انہوں نے چمپا کی طرف ہلکا سا اشارہ کیا۔ چمپا آگے آئی، لیکن اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ آنسو اور سسکیاں پینے کی کوشش سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ جوں توں کر کے وہ نواب کے پاس آئی اور دوبارہ جھک کر تسلیم بجا لایا، اور اس نے رحمت النساء کو نواب کی آغوش سے لے لینا چاہا اور بولی، سرکار کے قدموں پر واری جائے، چھوکری مجھے دے دیں، سرکار تھک گئے ہوں گے۔ وہ مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اب اس کے آنسو تھم نہ سکے۔ اس نے دوپٹے سے سر پوری طرح ڈھانک کر سسکیاں بھرنی شروع کر دیں۔ شمس الدین احمد نے رحمت النساء کو گود سے نہ اتارا اور مصنوعی طور پر چمپا کو ڈانٹنے کے لہجے میں کہا، بس کرو یہ رونا دھونا، ہم کوئی مرے تھوڑی جا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے مڑ کر لالا پراگ نارائن کو حکم دیا، خزانچی جی چمپا بی کی تھیلی ان کی خدمت میں پیش کر دی جائے۔
خزانچی نے پردہ ہٹا کر خزانے کے چوبدار کو جھانکا اور اسے اشارہ کیا کہ اندر آ جا۔ چوبدار مضبوط لال کپڑے کی بنی ہوئی 10 تھیلیاں اٹھائے اندر آیا اور نواب کو سلام کر کے ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ خزانچی نے 5 تھیلیاں کر کے 2 بار میں پورے روپیے چمپا کو دے دیے۔ چمپا نے آنچل پھیلا کر تھیلیوں کو لینا چاہا تھا، لیکن نواب نے کہا نہیں، یوں نہیں، کوئی ماما بلائی جائے، وہ ان تھیلیوں کو چمپا بی کے حجرے میں پہنچائے گی۔ چمپا نے کچھ کہنا چاہا، لیکن شمس الدین احمد نے اسے رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے سب سے مخاطب ہو کر کہا، آپ سب کو اللہ کی امان میں دیتا ہوں، میرے لیے دعا کرتی رہیے گا، یہ نہ بھولیے گا کہ ہم کوئی سانپ بچھو نہیں ہیں کہ بلوں میں چھپتے رہیں اور موقع پا کے ڈس لیں۔ ہم امت اس نبی کی ہیں جو خوف جان کے وقت بھی پائے استقلال کو اس کے لرزش نہ ہوئی۔ ہم اگر ڈر کر بے دین فرنگیوں سے چھپ گئے تو آخرت اپنے آقا کو کیا منہ دکھائیں گے، اور آپ دیکھ لیجئے گا میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، آخر میں والی فیروز پور جھرکا ہوں۔ پھر نواب نے سب بچوں کو باری باری سے پیار کیا، گلے سے لگایا، دونوں بیگمات اور چمپا کو الگ الگ تسلیم کہی۔ افضل النساء اور پھر امیر بہو نے جلد امام ضامن نواب کے بازو پر باندھے۔ پھر افضل النساء نے نواب کے سر سے پانی کا کٹورا وار کے پانی کا گھونٹ پیا اور سسک کر ہندی میں بولی، جیسے پیٹھ دکھاتے ہیں ویسے منہ بھی دکھائیے گا، آپ کو امام ضامن کی پناہ میں دیا۔ پھر انہوں نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ہزار جان گرامی فدائے ہر قدمت، دعا می کنیم از خدا کے اقبال شما بہر قدم افزوں ترمی شود، آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ حاضرین نے بآواز بلند آمین کہی اور بڑھ بڑھ کر جو دعا بن پڑی پڑھ کر نواب پر دم کی۔ پھر ادھر نواب کی پیٹھ پھری اور ادھر افضل النساء بیگم غش کھا کر گری۔ امیر بہو نے ہچکیاں لے کر دعا مانگنی شروع کر دیں۔ پھر بچوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوئی اور بالآخر چمپا کے رونے کی آواز بھی ان دعاؤں میں شامل ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد چھٹویں کی مجلسوں، نوحہ خانوں اور روضہ خانوں کی بھی آوازیں حویلی کے امام باڑے اور شہر کے کوچہ و برزن سے اٹھیں اور شام کے دھندلے جنگل میں کھوئے ہوئے مسافروں کی پکار کی طرح دھیرے دھیرے پھیلتی ہوئی آسمانوں میں تحلیل ہو گئیں۔ حیف حلق تشنا جو تھا نبی کا بوسہ گاہ، تس گلے اوپر چلایا شمر خنجر یا امام۔ در حضور تو گئے مارے ز جورے کوفیاں، دو پسر تیرے علی اکبر و اصغر یا امام۔ ز آتش غم جل کے خاکستر ہوا ہے آسماں، کوكب و انجم ہوئے مانند اخگر یا امام۔ اگلی صبح کی پو پھوٹتے ہی قاسم بن حسین کی مہدی اور ان کی بیوہ کے نوحوں نے گرم طلوع ہوتے ہوئے سورج کے منہ پر تماچے مارے اور مغرب سے اٹھتی ہوئی ہواؤں کی سرسراہٹ سسکیوں میں بدل گئی۔ نوحہ خاں پردہ دارنیاں جن کے گھروں کی کھڑکیاں ملی ہوئی تھیں، ایک دو کر کے ایک بیوہ بزرگ سیدانی کے گھر جمع ہوئیں اور تھوڑی ہی دیر میں اس گھر کا آنگن اور آسمان درد بھری آوازوں کی بجھی گونج سے بھر گیا۔ رن سے چلے آؤ، منہ موش کو دکھاؤ، صاحب میرے بچپن کے رنڈاپے کو نبھاؤ، میکے کی ہے اب آس نہ سسرال کا گھر پاس، کس جائے رہوں میرا ٹھکانہ تو بتاؤ۔ شام ڈھلے فیروز پور کے امام باڑے میں مردانہ مجلس کے بعد نوحہ خانیاں ہوئیں۔ آدم عروس ہے رو کہے زناسوں، جاتے ہیں واہ ویلا تنہا ستم گراسوں، ملنا جو پھر کہاں ہے واہ حسرتا جہاں سوں، کر کے چلے اندھارا دن کو چو شام قاسم۔ تجھ درد تجھ علم سوں روویں تمام عالم، ہم طائر و بہائم ہم جنیان دائم، گفتہ سعید کوئی خالی نہیں ز ماتم، واہ حسرتا دریغا ہے مدام قاسم۔ ہے دوست حسین واہ حسینہ واہ حسینہ۔ مجلس تمام ہونے کے بعد لڑکوں، نوجوانوں اور متعدد بوڑھوں نے جلوس کی شکل بنا لی اور نوحہ پڑھتے ہوئے بازاروں کے لمبے راستوں سے ہو کر شہر کے باہر کی کربلا تک گئے۔ کچھ دیر وہاں نوحہ خانی کے بعد جلوس ایک مختلف راستہ اختیار کر کے شہر کی جامع مسجد تک گیا اور جامع مسجد کے سامنے
میدان میں تادیر نوحہ خوانی کے بعد آہستہ آہستہ منتشر ہوا۔ قاسم کی شادی اس دن رچائی جس دن کے شہ کو کچھ بن نہ آئی۔ شام تک فیروز پور جھرکا کے بازار قرق ہو گئے، ایسا لگتا تھا ساری آبادی نے بنواس لے لیا ہے۔ باقی آئندہ۔